انسانوں کی گواہی انسان ہی دیں گے، فرشتوں نے نہیں دینی۔ یہ گواہی جس کے اوپر جنت ملتی ہے، جس پہ میرے آقا راضی ہوتے ہیں، وہ گواہی سرکار کے غلاموں کی ہی ہوتی ہے۔ سرکار کے جانے والے غلام جو میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، ان غلاموں کی گواہی دینے کے لیے کچھ غلام کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آنے والا اچھا انسان تھا۔ یہ ایک لفظ جو آپ کے منہ سے نکل جائے گا، یہ آپ کی مرنے والے کے حق میں گواہی بن جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا تم شہداء اللہ فی الارض، مومنو تم زمین پر اللہ کے گواہ۔ تو جس کے بارے میں آپ یہ رائے رکھیں گے کہ مرنے والا اچھا انسان تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جنتیں اتنی مہنگی نہیں ہیں، یہ جنتیں اگر آقا کی غلامی میں زندگی گزرے تو وہ پھر زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ جب کرم فرما دیتا ہے، اللہ پاک بڑا گھر دے دیتا ہے، وہ رہنے کے لیے بڑی جگہ دے دیتا ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ چھوٹے گھر کو چھوڑ کے آپ بڑے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ ہوتا وہ بھی آپ کا ہے، ہوتا وہ دوسرا بھی آپ کا ہے، لیکن ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے دوسرے میں جانے کے لیے، ورنہ دونوں میں ایک بیک وقت نہیں رہا جا سکتا۔ اسی طرح آقا کے غلاموں کے جب درجے بلند ہوتے ہیں نا، جب وہ مقام آتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں آجا میرا پترا اور زندگی سونی گزار لی، جب وہ مقام پہنچتا ہے پھر میرا رب فرشتے بھیجتا ہے جاؤ خوشخبری دو، مومن کو جانے سے پہلے جاؤ خوشخبری دو، جاؤ خوشخبری دو۔ میرے رب نے جنتوں سے جنتی فرشتے بھیجے، جنتوں میں پہلے مقام دکھا دیا جاتا ہے، پھر وہ جو درجہ بلند ہوتا ہے تو پھر اس چھوٹے سے گھر سے وہ 6 فٹ کی قبر 6 فٹ کی نہیں ہوتی، اس پورے لاہور دے کرانا لو بڑی ہوندی، آپ اس کو 6 فٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، نہیں آپ کو مومن مسلمان کی قبر کی گہرائی کا علم نہیں ہے۔ یہ نور مصطفیٰ سے جب روشن ہوتی ہے نا، میرے آقا نے فرمایا مومن کی مسلمان کی قبر کو تا حد نگاہ، پھر ایک حدیثی ہے 400 سال کی پیدل مسافت، 400 سال ایک بندہ چلتا رہے، فرمایا ایک مومن مسلمان کی قبر کو اتنی وسعت دے دی جاتی ہے۔ تو وہ 6 فٹ نہیں ہوتا، غلاموں کے لیے 6 فٹ نہیں ہوتا، گستاخوں کے لیے وہ تنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ گستاخ جاتا ہے اندر تنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، مومن جاتا ہے جنتوں سے جنتی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہی پہچان ہے سرکار کے غلاموں کی۔ تو وہ ایک چھوٹے گھر سے، یہ جتنے بھی گھر ہوں، جتنے مرضی کے نال کے ہوں، ایک چھوٹے گھر سے ایک ایسے گھر میں چلا جاتا ہے جس کی کوئی لامحدود ہے، جو 400 سال تک کی، مطلب اتنے کھلے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس گھر میں آتا کون ہے؟ اس گھر میں آج ہم اکٹھے ہوئے، سرکار کے غلام کوئی رشتہ دار آئے گا، کوئی دوست آئے گا، کوئی بزرگ آئے گا، کوئی آپ کو اپنے پیر صاحب کو بلائیں گے، کوئی اپنے جہاں جہاں جس کی کوئی نسبت ہے، کوئی کسی کی وہ ان کو بلا لے گا۔ اس گھر میں تو وہ آئے گا، پر اس گھر میں میرا کملی والا آئے گا۔ فرق ہی بہت ہے۔ اس گھر میں کوئی عالم آئے گا، کوئی دین بتانے والا آئے گا، کوئی بزرگ آئے گا، دوست آئے گا۔ اس گھر میں یہ بھی آئیں گے، ماں باپ سے بھی ملاقات ہوگی، بہن بھائیوں سے بھی ہوگی، اپنا پیر بھی لین آئے گا، مگر وہاں پر پھر جو ہستیاں آئیں گی وہ یہاں نہیں عام طور پہ آیا کرتے، وہاں میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارا ایمان ہے، غلاموں کے گھروں میں، جن گھروں میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہاں میرے آقا کی آمد ہوتی ہے۔ غلاموں کی محفلوں میں میرے آقا تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ہمارے دونوں محترم بھائی، ایک تو ساتھ کے ماموں اور دوسرے زبیر بھائی ڈاکٹر صاحب، وہ
میرے آقا کے غلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. وہ پھر ان کی نسبت بھی ذرا دیکھو. اب اس کو بھی تھوڑا سا بتا دوں. ان کی نسبت تھی کسی خادم حسین سے, ان کی نسبت تھی کسی منظور آصف طاہر بادشاہ. تو ایسے جن کی نسبت اتنی تکڑی ہو اس کے لیے تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے. کوئی اور آئے نہ آئے, کوئی اور. یہ دنیا داری کے رشتے تو چھوڑ جاتے ہیں نا, جتوں یہ چھڑ جاندے ہیں اتوں پھر تھوڑا پیر لینا آ جاتا ہے. پھر پیر خادم بادشاہ لینے آئے, پھر میرے بادشاہ جی لینے آئے, پھر وہاں پہ کام آتے ہیں. یہاں تو زندگی گزر جاتی, یہ زندگی گزر جاتی ہے. وہ زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ عارضی زندگی ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آقا کے غلاموں کو یہاں بھی زندگی روشن دیتا ہے, وہاں بھی روشن دیتا ہے.